اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس سے جو پہلی آیت تھی کہ کون سی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہوئیں اور کون سی آیات کو بھلا کر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نئی آیات بھیج دیں۔ قرآن پاک کے اندر لوگوں کو زیادہ تر جو مسلمان نہیں ہیں ان کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ کہیں پر ایک بات کہی ہے تو کہیں پر اسی کی نفی میں دوسری بات کہی ہے، یعنی قرآن پاک تو اپنی باتوں سے ہی مترادف باتیں کرتا ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کو یہ کنفیوژن لگتی ہے کہ شاید جو ایک آیت ہے وہ اب اس کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا قرآن پاک میں، اس کو وہاں سے ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک طریقہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، اور جب یہ اس کو اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں تو یہ دونوں لوگوں کا یعنی غیر مسلموں کا بھی اور مسلموں کا بھی جواب دے دیتی ہے اگر قرآن پاک کو صحیح سے غور سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اس آیت کا اینڈ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جو بالکل کیلکولیٹ کر کے پرفیکٹ کیلکولیشن کے ساتھ کوئی چیز بھیجتا ہے اس کو قادر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ قادر کون ہو سکتا ہے، یہ قدرت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کتنا اور کب اور کہاں بھیجنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو یہاں فلسفی کا یعنی فلسفے کا ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جواب دے دیا کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی کیوں نہیں کتاب بھیج دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تم لوگوں کو کچھ نہیں پتہ کہ کب اور کہاں اور کتنا بھیجنا چاہیے۔ انسان کو جس نے بنایا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ وہ انسان کتنا سہ سکتا ہے۔ اگر یہی قرآن پاک ایک دم سے لوگوں کے اوپر نازل ہو گیا ہوتا تو سوچیں کتنے احکامات تھے اس کے اندر، وراثت سے ریلیٹڈ، شراب سے ریلیٹڈ، اور مطلب مختلف احکامات تھے، وہ اگر ایک ساتھ سارے انسانوں کو دے دی جاتے تو وہ کبھی بھی اس پہ عمل نہ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کیں اور پھر انتظار کیا کہ پہلے اس پر لوگ عمل کر لیں اور اس کے بعد اور آیات نازل کیں، تو یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پہ فلسفہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ آگے جب اگر کسی کو یہ فلسفہ نہیں سمجھ آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ابھی جو ہے وہ صرف اپنی بڑائی ہے، تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے فلسفے کا جواب دے دیا اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی یعنی اپنی حاکمیت کا جواب دیا ہے کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی، جو اس کا ایک چپا چپا جانتا ہے۔ تم لوگ تو آج تک دنیا کو مسخر نہیں کر سکے، تم لوگ دنیا میں ساری دنیا کو ایکسپلور نہیں کر سکے، آج بھی جو ہے وہ ابھی تک لوگ نئی سے نئی جگہیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں میں تو پہلے آسمان سے آگے ہی تم لوگ نہیں بڑھ سکے، ابھی پہلے آسمان کو بھی نہیں دیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں بنائی ہیں، تو اب یہ سوچو کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کے پاس کتنا علم ہے، اور اس نے صرف علم ہی نہیں ہے، اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اس کے پاس پاور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی پاور رکھنے والا وہ اللہ جو صرف اکیلا ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے، اس کو تم لوگ کوشچن کرو گے۔ تو یعنی یہاں پر ان لوگوں کو جن کو فلسفہ سمجھ نہیں آتا اور وہ اپنے آپ میں کوئی بڑائی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں حاکم ہوں اور تم مخلوق ہو میری، تو تمہیں نہیں پتہ، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہاری اگر مدد کروں یا تمہارا ولی بن جاؤں، اور اگر تم اس قرآن سے دور ہوگے تو نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دی تھی کہ اگر آپ اس قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کریں گے تو پھر آپ اللہ سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ آیت آپ خود بھی پڑھ لیں تو اس کا ترجمہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جب نبی کو معاف نہیں کیا کہ اس طرح کی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دو ٹوک بات کہی کہ اگر اس کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے اسی طرح آپ نے بیان کرنا ہے، اپنی خواہشوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی نبی کو بھی نہیں چلنے دیا، تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ یہ اٹھ کر اس طرح کی بات کریں۔ تو اس لیے ہمیں یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کب ہونی ہے، اور قرآن پاک سے قریب رہنے کا، اس سے تعلق بنانے کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور یہ کہ اگر اس سے کوئی دوری اختیار کرے گا تو پھر اللہ جو ہے وہ اس سے بچ کر وہ شخص جانے والا نہیں کہیں پر بھی۔